جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور پروگرام ہے جھوٹ سچ، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوتی ہیں افشاں مصعب۔ جی افشاں، پروگرام تو ہے جھوٹ سچ، جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈس انفارمیشن ہے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، یہ کون پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے، اس کو کیوں کنزیوم کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج کا پروگرام میں کچھ شعر و شاعری سے شروع کرنا چاہتا ہوں جھوٹ کی بجائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ایک نظم میں نے لکھی ہے بالکل تازہ، مطلب میں اگر انکار کروں گی بھی تو آپ نے کون سا باز آ جانا، نہیں نظم تو میں میں سناؤں گا، اگر ارشاد نہ بھی کہوں گی بالکل بالکل، آپ تو اس لیے تیار ہو جائیں۔ عرض کیا ہے کہ ہوا کو جھوٹ بولنا جو آ گیا ہے، اب اس کی مرضی کہ لاہور کو افغانستان لکھ دے اور ایک ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کھلاڑی کو کپتان لکھ دے۔ ہوا کو جھوٹ بولنا جو آ گیا ہے۔ تسی آسٹریلیا مقیم شاعر، مطلب مجھے پتہ ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے نوشی گیلانی کی نظم کی تحریف کی ہے، جو بھی کیتا ہے، اچھا مبینہ نظم مجھے کہنا چاہیے تھا، سوری میرے سے غلطی ہو گئی۔ اچھا، تو نہیں اس پہ تنقید ہوگی، لیکن چلیں نوشی گیلانی کا تذکرہ چھڑ گیا ہے تو بتائیں ہم نے یہ تذکرہ کیوں چھیڑا؟ نہیں، تنقید تو خیر کاشف صاحب میں کروں، لیکن یہ جو آپ نے ضمانت پاک کا تذکرہ کر دیا ہے، پارک زمان کا ہے آپ نے، چلو افغانستان کا، ردیف قافیہ کی مجبوری ہوتی ہے، مجبوری ہے آپ کی، نوشی گیلانی کی بھی مجبوری ہے۔ اس ساری بات کو بیان کرنے سے پہلے آپ یہ پوچھیں کہ جھوٹ کیا ہے اس ہفتے کا جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا جھوٹ ہے اس ہفتے کا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ یہ نوشی گیلانی ایک شاعرہ ہوتی ہیں جو ان دنوں آسٹریلیا میں مقیم ہیں، اور انہوں نے افغانستان کی ایک تصویر اٹھائی اور اس کو زمان پاک کا کہہ کر پوسٹ کر دیا۔ اس کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کو ایویڈنس بھی پیش کر دیے گئے، ان کو کوٹ بھی کیا گیا، ان کی ٹویٹ کے نیچے لوگوں نے ان کو شرم دلانے کی بھی کوشش کی، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن نہ، انہوں نے نہ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی، نہ شرمندگی محسوس کی، نہ انہوں نے یہ کہا کہ میں مطلب اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں یا میں نے جھوٹ بولا ہے۔ بات یہاں نہیں رکتی، یہ ایک منظم پروپیگنڈا ہے جس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس تعلیمی ادارے پر بات نہیں کرنی چاہیے جس کا نہیں، نصاب ہی جھوٹ میں ہے۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ نا کہ ہوا کو جھوٹ بولنا جو آ گیا ہے، نظم پہ آپ نے تنقید کی نہیں، اب آپ تعلیمی ادارے کی طرف جا رہی ہیں، نظم پہ تنقید کریں۔ آپ کو میری نظم کیسی لگی؟ کاشف صاحب، ہوا کو جھوٹ بولنا جو آ گیا ہے، اس ہوا کی تو پرورش ہی جھوٹ پر نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہوا کو جھوٹ بولنا پہلے سے سکھایا ہوا تھا؟ پہلے سے سیکھی سکھائی ہے ہوا تو جھوٹ۔ اچھا، وہ تصویر ایسی ہے کچھ کہ اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار جو ہے اور ایک خاتون دکھائی دے رہی ہے، ایک افغان عورت جس کے اوپر وہ حملہ کر رہا ہے۔ اچھا، اور انہوں نے پورٹرے یہ کیا کہ یہ آپ ضمانت پارک کہتی ہیں اس کو، اب تو خیر وہ ضمانت پارک سے ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے پروپیگنڈے کا۔ اچھا، تو وہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو ہوا کا پروپیگنڈا ہے، یہ بہت پرانا ہے، اس کے پیچھے لمبی کہانی موجود ہے۔ تو سنائیں پھر، میں نے تو نظم سنا دی، آپ کہانی سنائیں۔ دیکھیں، یہ جو منظم طریقے سے کاروائیاں ہوتی ہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ نوشی گیلانی نے ایک ٹویٹ کی، اس کو RT سب سے پہلے کس نے کر دیا؟ عمران ریاض خان نے، جو کہ تحریک انصاف کے ایک سرگرم کارکن ہیں، ٹھیک ہے؟ میں سوچ رہا تھا آپ کہیں گی تحریک انصاف کے سرگرم صحافی ہیں۔ چلیں، کارکن ہیں۔ اچھا، انہوں نے اس کو RT کیا، ان کی جانب بھی میں آؤں گی۔ اس کے بعد ایک چل سو چل طریقہ ہے کہ وہ آپ کو ہزاروں شیئرز مل رہے ہیں، ہزاروں RTs مل رہی ہیں، یہی بات یہاں سے اٹھ کر پھر واٹس ایپ گروپس میں سرکولیٹ کرتی ہے اور یہ ایک پورا بیانیہ بن جاتا ہے۔ اب آپ کس کو جا جا کر یہ بتائیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ جو آپ کو ایک امیج جو فوٹو دکھائی جا رہی ہے، یہ لاہور زمان پاک کی نہیں بلکہ افغانستان سے ہے، اور یہ سال 2 پرانی تصویر ہے۔ آپ نے اس تصویر میں ایک عورت کے اوپر حملہ آور دکھایا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ایک کاروائی خان صاحب نے بھی فرمائی،
اور انہوں نے بھی ایک پورے واقعے سے 3 سٹلز جوڑ کر ان کی ٹائم لائن کی میں بات کر رہی ہوں، ٹویٹر ٹائم لائن کی 3 سٹلز جوڑ کر ایک امیج بنایا اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ نہتی عورت کے اوپر حملہ ہو گیا ہے اور یہ مرد اس کو بچانے کے لیے. خان صاحب تھانوں یہ گلاں سجدیاں، مطلب آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی مرد آیا جس نے ہاتھ میں پیٹرول بم بھی اٹھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب جب ویڈیو دیکھیں تو اس میں پتا چلتا ہے، اور وہ اس خاتون کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا جس نے کہ گیس ماسک بھی لگایا ہوا تھا. آپ کو یہ باتیں سجتی ہیں؟ آپ نے تو اپنی بہنوں کو بھی میدان میں اتار دیا جو ہی زمان پاک کے ارد گرد سیکیورٹی کے معاملات تھوڑے ٹائٹ ہوئے ہیں. آپ تو پھر بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ریاست حملہ کر رہی ہے. پنجاب پولیس کو بھی اور ادھر سے اسلام آباد پولیس کو بھی آپ نے تو اتنا ڈیفینسیو کر دیا کہ وہ بیچارے بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں، یہ بیانات دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اہلکاروں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس صرف لاٹھیاں ہیں اور یہ جو گیجٹس ہیں حملہ آوروں سے بچنے کے لیے. لیکن ادھر سے جو پیٹرول بم پھینکا جا رہے ہیں اور ادھر سے جو پوریاں پوریاں اٹاں ان کو توڑ توڑ کر پھر پتھر بنا کر پھر جس طرح سے مطلب واٹر کینن ایک کو آگ لگا دی، ایک واٹر کینن کو پنکچر کر دیا، اور یہ خان صاحب اس کو جہاد بتا رہے ہیں. ہم نے 2 تو جھوٹی، اور خیر جھوٹا لفظ تو بہت ہی اب چھوٹا ہو گیا، پروپیگنڈا، جھوٹا لفظ چھوٹا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا ہے، پروپیگنڈا ہے. پھر اس کو پولیٹیکل پوری ایک کیمپین بنانے کا ایک طریقہ ہے. بالکل بالکل، میں قطع کلامی کر رہا ہوں کیونکہ تحریفوں کا دور چل رہا ہے آج. تو ایک مجھے اور تعریف کرنے کو دل کر رہا ہے، وہ غالب کا ایک مصرع ہے نا، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس مصرعے کو یوں پڑھے، کہتے ہیں جھوٹ کہ سچ کی عادت یا حوصلہ یا ہمت نہیں انہیں. وہ پنجابی میں مائیں کہتی ہیں نا کہ سچ نہیں پچدا ہے نا. تو آپ بات کر رہی تھی لاہور ہائی کورٹ کی. ہاں، تو وہ کچھ ایسا ہے کہ جس وقت سیکیورٹی تھوڑی ہائی الرٹ ہوئی ہے زمان پاک کے ارد گرد، تو اپنے سپورٹرز کو مزید بیوقوف بنانے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہزاروں کا مجمع نکل آیا ہے خان صاحب کو بچانے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے. ان کو کس لیے جی؟ گرفتاری سے بچانے کے لیے. یہ لوگ نکل آئے، انہوں نے ایک تصویر ٹویٹ کر دی کہ یہ زمان پاک کے باہر اس وقت کی صورتحال ہے، جبکہ وہ تصویر کچھ روز قبل لاہور ہائی کورٹ کی تھی. ہوا کو جھوٹ بولنا جو آ گیا. نظم میں نے ویسے اچھی لکھی ہے. مطلب آپ عدالت کے باہر کے مناظر کو یا کچھ روز پرانے مناظر کو اس طرح سے استعمال کریں کہ یہ حالیہ اور حال دی کڑی ہے سچویشن چل رہی ہے. اگر اتنے لوگ تھے ہوتے تو خان صاحب کا نا باڈی لینگویج بھی کچھ اور ہوتی اور وہ اتنے پاپولسٹ بیانیے کے ساتھ نہ چل رہے ہوتے جتنے وہ اب. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میں کچھ بھی کہہ لوں، کتنا بھی میں آپ سے درخواست کروں، آپ میری نظم پہ، اتنی عظیم نظم پہ تنقید نہیں کریں گی، تبصرہ نہیں کریں گی، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھتا ہوں. دیکھیں، میں اس لیے تنقید زیادہ نہیں کر رہی کہ نوشی گیلانی فین کلب ہرٹ نہ ہو جائے. اوکے چلیں یار، سمجھ میں آئی یہ بات تو بالکل. تو ایسا کرتے ہیں کہ میڈم نوشی گیلانی سے ہٹ کے ایک اوور آل جو ہمارے ہاں، کیونکہ وہ شاعرہ ہیں غالباً، اچھا مطلب اگر انہیں شاعر مان لیا جائے تو وہ شاعر ہیں، آرٹسٹ ہیں، ادیب ہیں. ادب اور آرٹ میں، لٹریچر میں جو ہے وہ بہرحال کوئی نہ کوئی نسبت تو ہوتی ہی ہے. تو دیکھا جائے تو پاکستان میں آرٹسٹ، شاعر، ادیب تھوڑا ٹلٹ کرتا رہا ہے. ان کی ایک بڑی تعداد، مطلب بڑے بڑے آرٹسٹ بھی ہیں، بڑے بڑے زبردست شعر کہنے والے، ایکٹنگ کرنے والے، گانے والے، بہت مطلب. لیکن ایک اوور آل اگر میں دیکھوں، جرات کروں، اگر میں یہ کہوں، آپ مجھے میں اگر جان کی امان پاؤں تو یہ عرض کروں کہ ماشاء اللہ ڈکٹیٹرز زیادہ خوش آتے ہیں ہمارے ایک سرٹن گروپ آف آرٹسٹس کو، ایک کلاس کو. ایوب خان کے دور کی بات کی جائے تو ایک ایوب خان کا ایک اپنا پیٹرنیج
آرٹ اگر ہم اس کو کہیں, کوئی ادارے بھی بنتے تھے جس کے تحت جو ہے وہ ایک خاص قسم کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی بنائی گئی جس سے لوگوں کو اپولیٹیکل بنانے کا سامان تیار کیا گیا. بڑے بڑے عظیم عظیم رائٹرز سامنے آئے. اس وقت تو آرٹ اتنا زیادہ مطلب لٹریچر کے تھرو ہی آتا تھا نا سامنے, تو وہ آئے. اب میں نام گنواؤں گا تو اچھا نہیں لگوں گا, اس لیے نام سکپ کر دیتا ہوں, آگے چلتا ہوں. جنرل ضیاء کا جب دور آیا تو ہم نے دیکھا کہ مطلب وہی پولیٹیکل آئیڈیالوجی لوگوں کو اپولیٹیکل بنانے کی اور ایک ایسا حساب کتاب کرنے کی کہ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی 22 سالہ جد و جہد پر مبنی ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے نا, ہینڈسمیت ہے نہیں کرپشن والا, وہ جس کو آپ کیا کہتی ہیں, کرپشن. یہ بھی اس کی ایجاد بھی ہمارے ایک ناولسٹ نے ہی کی تھی, خاتون ناولسٹ نے کی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا آرٹسٹ سے زیادہ عمرانسٹ کیوں بن جاتا ہے, کیوں بن رہا ہے؟ اگر یہ کوئی سوال ہے تو مجھے بن رہا ہے. اچھا, وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں. اچھا. ایک دو کو چھوڑ کر کاشف صاحب سب یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ اس میں یہ والی بات تو بہت پرانی ہو گئی نا. ایگزامپلز دے کے سمجھائیں مجھے. دیکھیں میری یادداشت بہت زیادہ اس عمر میں آگے کمزور ہو گئی ہے, تو مجھے ایگزامپلز دیں آپ. دیکھیں یہ بات تو اب پرانی ہو چلی ہے کہ 2014 کے دھرنے میں جو آرٹسٹ کنٹینر کے اوپر دکھائی دیتے تھے ان کی یہ سروسز لینے کے لیے کس طرح سے ایک فارم کو کراچی میں ہائر کیا گیا تھا اور وہ ان کے لیے کانٹینٹ بھی بناتے تھے. ظاہر ہے اب 2014 سے شروع کر رہی ہیں. جب ماشاء اللہ 1999 میں آیا تھا تو کچھ آرٹسٹوں نے خوشی بھی میرا خیال ہے, وہ تو ہر دفعہ جب بھی جمہوریت اور آئین کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایک طبقہ جشن مناتا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی طبقہ ہے جو عمران خان کے آنے کے اوپر بھی ہمیں دھمالے ڈالتا ہوا دکھائی دیا. تو یہ عمران خان کی جیت نہیں ہے سارٹ آف, کہ اس نے سپاٹ کر لیا کہ یہ جو آرٹسٹ طبقہ ہے, شاعر ادیب ہے, نوشی گیلانی ہے, انفلوئنسرز ہیں. کیا نام دیا, یہ اچھا نام ہے. وہ اگرچہ انفلوئنزا کہتی ہوں میں ان کو, لیکن وہ خود کو انفلوئنسرز ہی تو ان کو پکڑ لیں بس. یہ لوگوں کو بتائیں گے جی یہ سب سے سچا لیڈر تو یہی ہے, مسیحا تو یہی ہے, اور بس پی آر بنانے کے لیے نا. تو یہ مجھے یہ بتائیں, یہ پھر یہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں, ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے یا ان کو لگتا ہے یہی ہے کہ یہی مسیح ہیں؟ ٹیڑھ تے سارے لگ گیا. ہاں یہ تو ہے, یہ تو آپ نے درست. ہر کسی کے لیے نظریات اور اصول پیٹ سے اوپر نہیں ہوتے نا. اچھا, لیکن جس آرٹ کو ہم جانتے ہیں, جس آرٹ پہ ہم یقین رکھتے ہیں, وہ تو ہمیشہ سے انسان دوست رہا ہے, پرو پیپل رہا ہے, پاور سٹرکچر کے اندر ہونے والی بے ایمانی کو ایکسپوز کرنے والا رہا ہے, کمٹمنٹ, آئیڈیالوجی. ہمارے ہاں ایک مطلب ایک پوری روایت ہے روشن خیالی کی, ترقی پسندی کی, جس کو ہمارے ادیب, شاعر نے, آرٹسٹ نے اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کیا. تو یہ پاکستان میں کیا معاملہ ہو گیا, کہاں گڑبڑ ہو گئی؟ کاشف صاحب گڑبڑ ہونے کے تو جو ہوئی سو ہوئی, اور جو ہمارے نصاب کے ساتھ جو کیا گیا اور جو ذہن سازی کرنے کے لیے ان مبینہ انفلوئنسرز کو جس طرح سے استعمال کیا گیا, چاہے وہ لکھاری ہے, چاہے وہ شاعر ہے, چاہے وہ فنکار ہے, چاہے وہ گلوکار ہے. ریاستی گلوکار بھی تو ہم نے دیکھے ہیں نا جی, تو تمغے شمغے بھی مل جاتا ہے ان کو. بالکل. ایک تو ریسنٹ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس میں ایک اہم بات ہے, جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے, وہ پرو پیپل بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی مزری کو رومینٹسائز نہیں کرتا, وہ ریاست کے اوپر حملوں کو کبھی بھی افرمیشن نہیں دیتا, تائید نہیں کرتا. لیکن یہ نوشی گیلانی اینڈ کو کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اس بات کو کال آؤٹ کریں کہ عمران خان اور ان کا سیاسی جتھا کس طرح سے ریاستی اہلکاروں کے اوپر حملوں کو اوکے کر رہا ہے. جسٹیفیکیشنز ہی نہیں دے رہا, بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کرنے والے ہی حقیقی آزادی پائیں گے.
اچھا تھوڑی سی اور ڈیکنسٹرکشن کریں تو ہم اپنے شاعر ادیبوں کی بات کر رہے ہیں، آرٹسٹوں کی بات کر رہے ہیں، فلم میکرز کی بات کر رہے ہیں، ڈرامہ نویسوں کی بات کر رہے ہیں، تو مطلب ہمارے یہاں کچھ اس طرح کا سنڈروم بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اسٹریٹ جسٹس، موقع پہ انصاف، اور موب جسٹس، گنڈاسا اور مولا جٹ سنڈروم جو ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک اس کی ریمیک بھی بنی، اس میں بھی اگر آپ، میں نے تو دیکھی ہے وہ فلم، تو اس کی مین آئیڈیالوجی یہی ہے کہ ایک ایسا بیٹا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ظالم آئے اسے گرفتار کرنے کے لیے تو وہ بالکل گرفتاری نہ دے، لیکن وہ یہ بعد میں بتائے کہ میں تے بیگ تیار کر لیا سی، بالکل، پر لوکاں نے مینوں جان نہیں دیتا. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک لڑکا اس میں سے نوجوان سا لڑکا گزرتا ہوا جا رہا تھا اور وہ فرما رہے تھے موبائل کیمرے کی طرف کہ مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ مولا اندروں قلعے چوں باہر تا نکلے. نہیں وہ آپ دیکھیں، آپ حقیقت اور جھوٹ کا ہی فرق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ایسے مت کریں، مجھے بات تو کرنے دینا. آپ میرا خیال ہے ہم تو بات کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پر اس گفتگو میں ایک گیسٹ کو نہیں شامل کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. ایک بات کر لوں پھر گیسٹ کو شامل کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کانٹینٹ کو آرٹ کے ذریعے، شعر و ادب کے ذریعے، ایک پیٹرنیج طریقہ کار سے مینوفیکچرڈ جھوٹ کو، پروپیگنڈے کو، عوام دشمن، انسان دشمن کانٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں، کروایا جاتا ہے نا، کروایا جاتا ہے. اسی طرح سے مینٹل کنڈیشننگ ہوئی ہے نا. پروڈکشن فیکٹریز لگتی ہیں، بالکل پروڈکشن ہاؤسز موجود ہوتے ہیں. تو اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہے، موجود ہوں گے. میرا خیال آپ بریک پہ جانا چاہ رہی ہیں. اس بریک کے بعد سرائیکی زبان کے ایک لیجنڈری شاعر، بلکہ سرائیکی زبان نہیں، اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، سندھ ساگر نال ہمیش، گوتم نال جھیڑا، لیجنڈری شاعر ادیب اشو لال فقیر، ڈاکٹر اشو لال فقیر. ڈاکٹر اشو لال سے ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد. بچت اپنائیں، معیشت بچائیں، توانائی کی بچت کا عہد کریں، ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا آرٹسٹ ہمیشہ سے پاپولسٹ بیانیے کے ساتھ کیوں چل رہا ہوتا ہے. تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے سرائیکی کے بہت بڑے شاعر، ادیب اور اسکالر ڈاکٹر اشو لال کو دعوت دی ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں. اور میں تو کہوں گا صرف سرائیکی کے نہیں، اس وقت جو ماڈرن ادب ہے پوری دنیا میں، تو جن لوگوں نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے، پرو نیٹو کام کیا ہے، لیجنڈری، میرا خیال میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر اشو لال فقیر کو، اور ہماری بڑی خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، ہم جاننا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں، میں اور افشاں کافی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا آرٹسٹ جو ہے وہ عمرانسٹ کیوں بن گیا ہے. تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایک تاریخ بتاتی ہے پاکستان میں کہ ادب، آرٹ کو میڈیم بنایا گیا کہیں پروپیگنڈے کا، اس پروپیگنڈے کا جو نیٹو دشمن تھا، جو پاپولسٹ بیانی کو سپورٹ کرتا تھا. یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کوئی صورت ہے کہ نہیں ہے؟ سر یہ سوال آپ سے پوچھنے تھے. تو اس میں سر بہت سارے فیکٹر ہیں جانی، جو ہمیں مطلب جو چیزیں ہم، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ادب جو ہے نا وہ سطحی اس میں گر گیا ہے، تو اس میں کوئی اعلیٰ عرفہ جو امکانات تھے، لٹریری امکانات تھے، اس میں ہمیں کوئی مدد نہیں دی گئی ہے، سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں دی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی سرکاری زبان ہو، جب تک وہ اپنے ارد گرد، اپنے صوبوں میں مختلف ڈائیورسٹیز میں بولی والی زبانوں کو اپنے اندر جذب نہیں کرے گی،
उनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखेगी कल्चर की सतह पर या लिटरेचर की सतह पर कहीं भी, तो फिर इसी तरह ही एक स्टेज पे आके जबान रुक जाती है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो उर्दू जबान है उसके साथ बहुत हमारी तरह तलवतनी जबानों की तरह उर्दू के साथ भी हादसा हुआ है कि रियासत ने उर्दू की लिटरेरी हैसियत में जो प्रमोशन जरूरी थी वो नहीं की है, बल्कि अपने नैरेटिव को ही सामने रखा है। मिसाल के तौर पे नसीम हिजाजी का नैरेटिव जो है वो चल रहा है और वो उसी नैरेटिव के साथ जो है ना हमारा अदब बहा जा रहा है। हमारी कोई तरबियत नहीं होती है, स्कूलों में कोई निसाब नहीं है जो हमें आर्ट को कल्चर को समझने में कोई मदद दे। दूसरा ये है कि हमारे जो तलवतनी ज़बानें हैं जिनमें बड़ा अदब पैदा हो रहा है, बिलाशुबा बड़ा अदब पैदा हो रहा है, और वो तसव्वुफ़ की उस शायरी की रिवायत, अदब की रिवायत से जो कबीर से लेकर शाह लतीफ़ सही तक और आज तक चली आ रही है, उस रिवायत को हमने निसाब में कहीं जगह नहीं दी है। कि हम बाबा फरीद साहब के करिश्मे तो पढ़ाते रहते हैं निसाब में, लेकिन हम कभी भी बाबा साहब के जो बैत हैं, उनके जो अशलोक हैं, जिनको पूरी दुनिया बड़ी तवज्जो से पढ़ती है और दानश्वर उसको बड़ी तवज्जो से समझाते हैं, तो वो हमारे निसाब से गायब है। तो हमारे बुनियादी जो गड़बड़ है वो हमारे कहीं निसाब में है कि हमारा निसाब जो है, हमारा एक तख्लीकी ज़हन क्रिएट करने की बजाय, एक लिटरेरी ज़हन क्रिएट करने की बजाय, एक कल्चरल टेम्पो क्रिएट करने की बजाय वो एक ऐसे नैरेटिव को बढ़ावा दे रहा है जो मतलब मुल्क में अब किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। तो हम उस नैरेटिव को, जो भी वो नैरेटिव है स्टेट का, हम उस नैरेटिव के साथ नहीं लिख रहे हैं। हम लोग अपनी ज़मीन से, मिट्टी से, दरिया से, अपने पहाड़ों से, अपने परिंदों से, हम उनसे मौज़ूआत लेते हैं। हमारे जो ज़मीनी जो अदब जिसको हम कहना चाहिए, जो हमारा जो तलवतनी अदब है, वो उसके अंदर कोई ख्यालाती कोई मौज़ूआत नहीं है कि सिर्फ ख्याली जहान हो। तो हमारा जहान तो बड़ा दिन जीता जागता जहान है, हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ जीता जागता जहान है, और वही जीता जागता जहान ही हमारी शायरी में मुनक़िस हो रहा है। बाकी अदीब हैं, लिखते रहते हैं मुख्तलिफ तरीके से। बहुत सारे अदीब ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि उन्हें कोई वजीफा मिल जाए, उन्हें कोई प्लाट मिल जाए, उन्हें किसी एसी के साथ बैठने का मौका मिल जाए, और उनकी किताब जैसी भी हो, इसमें कोई वो नहीं है, जैसी भी किताब हो, एक सर्कुलर एक वो निकलता है और उनकी किताब जो है ना वो पूरे के पूरे मुल्क में तमाम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में वो भेज जाती है। बेशक उसको कोई पढ़े या ना पढ़े, वो वहाँ धूल में धंसी हुई शेल्फों में पड़ी रहती है, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं होता है। लेकिन जो जिंदा अदब है, जो लोग, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तलवतनी क्रिएट कर रहे हैं, उसको कहीं भी जगह नहीं दी जाती है, उसको कुछ स्पॉन्सर नहीं किया जाता, उसकी तारीफ नहीं की जाती, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। चंद मुशायरों में उन्हें चंद 100 रुपए देकर उनकी कोई एक आध गजल नज़म सुन के उनको ठहा दिया जाता है। तो बुनियादी बात यह है कि सियासत